حقوق اللہ معاف اللہ تعالیٰ فرما دے گا، لیکن حقوق العباد میں معافی نہیں ملے گی۔ ہاں جی، ایک بادشاہ تھا نا، مکران بادشاہ، وہ سیر کے لیے نکلا تو ساتھ اس کے وزیر وغیرہ بھی تھے، تو دریا آیا، دریا کے پل تھا، وہ اس نے پار جانا تھا۔ جب وہ پار گیا تو وہاں ایک عورت رہتی تھی، بڑھیا تھی، وہ اپنے کام کے لیے کہیں نکل گیا، تو جو وزیر تھے وہاں ٹھہر گئے، تو بڑھیا جو رہتی تھی اس کے پاس ایک گائے تھی۔ جب وزیروں نے دیکھی نا تو گائے بڑی خوبصورت تھی، انہوں نے پکڑا اور گائے کو ذبح کیا اور کھا گئے۔ جب بڑھیا نے ان سے کہا کہ آپ یہی میرا ایک واحد سہارا تھی، میں اس کا دودھ وغیرہ پیتی تھی اور تم نے اس کو جو ہے وہ کھا لیا ہے۔ انہوں نے کہا تم نے جانتی نہیں ہم کون ہیں، جس طرح آج کہتے ہیں تمہیں جانتا نہیں میں کون ہاں، کی ہیں تو آج سارے اے ہی لے کے بیٹھی پئی ہے کہ تو جانتا نہیں میں کون ہاں، کیا ہے تو؟ بڑا ہوگا تو اپنی جگہ پہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا۔ ہاں جی، یہ میں لے کے میں بیٹھ گئی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہتا ہوں یہ چند دنوں کی زندگی ہے، کوئی زندگی جیو تو جنے والی زندگی جی کے جاؤ۔ ہاں جی، بات ہمیشہ اس کی تاریخ اس کی لکھی جاتی ہے جو سامنے ٹکرا جاتا ہے، تلوے چاٹنے والوں کی جوتیاں چٹانے والی تاریخ نہیں لکھی جاتی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ کسی کو آگے لے کے آتے ہیں تو انہوں کوئی بندے دا پتر ہو دیکھا کرو کہ جناب انہوں اس سے بات کیا کریں۔ ہم تو اتنا ڈر دے مارے کسی کنجر کو لے 4 پیسے نہ آ جائے انہوں نے ڈر دے گل ہی نہیں کرتے، حق دی گل نہیں جی، یہ تو جناب ٹھیک کہہ رہے تھے، حضور کا دین بھی اوپر نیچے ہو جائے، حضور کے بارے میں باتیں بھی ہو جائیں، اور بندہ جو کہے نہیں جی یہ تو توڑے رنگا تے کوئی بھی نہیں۔ جس طرح آج کل چند بات کدھر سے کدھر نکل گئی، ٹکے کے جو ہے وہ کرائے کے مولوی، انہوں نے کہا جناب توڑے رنگا تے عاشق رسول ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی، اور آپ نے دیکھا نہیں ہے بڑے بڑے گھروں میں میلادیں ہوتی ہیں اور پل باندھ دیتے ہیں جناب، اے شیر چودھری، اے شیر حاجی صاحب واسطے، اے شیر فلانے واسطے، اے شیر فلانے واسطے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، وہ شیر فلانے واسطے نہیں ہوتا جو اس کے پاس وہ حرام کی دولت جمع کی ہوتی ہے نا، اس کو لینے کے لیے ہوتا ہے، وگرنہ کسی کی جرت کسی کے لیے شیر ہو، شیر تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ نعت پڑھو اللہ اور اس کے رسول کے لیے نعت پڑھو۔ ہاں جی، اپنے سٹیجوں کو ان پلیتوں سے پاک کرو، اور کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں جناب، پتہ ہی نہیں لگتا کہ اپنے کپڑے پہن کے ہیں کہ اپنی گھر سے بہن کے کپڑے پہن کے آ گئے۔ حضور کا ذکر، میں بھی عاشق رسول ہوں، داڑھی رکھی نہیں ہوئی عاشق رسول ہے، وہی آ کے نعتیں پڑھ رہا اور امام ہماری جو عمرے صدقے جائیے توڑے تھے۔ قیامت والے دن تے پوچھا جانا نا، الغرض بات آگے کافی آگے نکل جائے گی۔ اس نے کہا کہ تو جان دی نہیں اسی کون ہاں، اسی بادشاہ دے سپاہی ہاں، یہاں کوئی چمچے کڑچے کٹھے ہو جائیں نا کسی کے، انہوں نے بھی نہیں مان ہے، تین نہیں پتا اسی کیڑی پارٹی دے ہاں۔ ہاں جی، بڑھیا بڑی سیانی تھی، چپ ہو کے انہوں نے کہا میں غریب ہاں تے غریب دا اللہ ہی ہوندا ہے نا۔ بادشاہ آیا نا جب، وہ بڑھیا پل پہ اوپر کھڑی ہو گئی، پل دے اوپر کھڑی ہوئی تھی، جلے جان لگ گیا نا تے بادشاہ اس کی سواری روک دی۔ اس نے کہا بادشاہ ایک بات ہے، انہوں نے میری گائے پکڑی اور ذبح کر کے کھا گئے تیری حکومت میں، اور تو نے کہا، انہوں نے کہا کہ جناب تو سن جان دی نہیں کون ہے، اسی کون ہاں؟ تو میں تو نہیں جانتی کون ہو کہ کیا ہو، لیکن مجھے اب یہ بات بتاؤ کہ کیا حساب اس پل پہ دینا ہے کہ کل پل صراط پہ دینا ہے؟ حساب اس پل پہ کھڑے ہو کے دینا ہے کہ اس پل صراط پہ کل کے دینا ہے؟ بادشاہ نیچے گرا بیہوش ہو گیا، بڑھیا کیا بات کر دی، میں کل قیامت کے دن پل صراط پہ کھڑے ہو کے اس کا حساب دوں گا؟ اج تو میں جڑے اسی کرنے تو تسی کہیں دے حساب نہیں ہونا؟ جی جتوں آیا جیویں آیا کیتی گیا، رگڑا لائی گیا، کسی نہ دیکھا نہ غریب کو دیکھا نہ کسی کو دیکھا نہ، بس اپنی آپ میں جو ہے وہ گم ہوتا رہا، حقوق العباد کی پامالی کرتا رہا، دیکھی جائے کہ فلاں یہ جملے کیا ہیں۔ وہ گرا اور اس نے کہا بڑھیا مجھے معاف کر، اس دنیا میں حساب لے لے، کل قیامت کے دن کیسے میں حساب دوں گا؟ آج معافی مانگنی آسان ہے، کسی بہن کا دل دکھایا ہے تو آج معافی مل سکتی ہے، جا کے معافی مانگیں۔ اور آج تو وہ دور ہے، اگر کسی کے گھر چلے بھی جائیں گے نا آپ جا کے، وہ آپ کے آنے پر بھی کسی کو یہ نہ تو کسی کو کسی کے پیسوں پر مان ہے، نہ کسی نے کسی دی چدراہٹ تے مان ہے،
یہ دو بول میٹھے جو زبان کے نا وہ بھی ہمیں بولنے کے لیے، کسی کے پاس بولنے کے لیے وہ لفظ ہی نہیں. کوئی بھی کسی جیسا مرضی ہو جائے کسی کی تعریف کر جائے ایسی کی تیسی، ہمارے پاس میٹھے بول بھی نہیں. جن کا حق پامال کیا ہے، جن کا حق کھایا ہے اور جن کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، آج موقع ہے، آج سلامت ہیں، زبانیں بھی سلامت ہیں، ہاتھ بھی سلامت ہیں. آج جا کے ان کے پاس پاؤں پکڑ کے بھی معافی مانگنی پڑے، ان کے پاس معافی مانگ لو. اور یہاں حضور کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا جو جا کے پہل کرتا ہے صلح کرنے میں، فرمایا دو آدمی جب سلام کرتے ہیں، جو پہلے سلام کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ہمارا اسلام تو یہ ہے، اگر کسی ماں باپ کا دل دکھایا ہے، کسی بہن کا دل دکھایا ہے، کسی عزیز و اقارب رشتہ دار کا دل دکھایا ہے اور ان کے حق کی پامالی سمجھتے ہیں آپ کہ ہم نے کی ہے، آج موقع ہے، آج سارا کچھ کر سکتے ہیں. آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. کل قیامت کے دن کیسے اس کا حق کا مداوع کریں گے؟ جسم تو مٹی عارضی دنیا ہے، زندگی پتہ نہیں، ہر درس میں یہ کہتا ہوں پتہ نہیں اور کتنے دن ہے. یہ تو ہے عام ہے نا، ہر چیز یہاں پہ پڑی رہنی ہے، چھڑ کے تو چل جانا. کسی کے ساتھ جو ظلم و زیادتی، تو یاد رکھیں حقوق اللہ کی معافی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کی معافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک بندہ اس کو خود معاف نہیں کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق العباد پر توجہ دیں، دیکھیں کہ ہم سے کن کن کے ساتھ جو ہے وہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق کن میں سے کوتاہی ہوئی ہے. اور حضور کا تو اتنا پیارا دین ہے، حضور نے فرمایا اگر گھر کے اندر اگر گوشت پکاؤ نا، گوشت، تو اس کا شوربہ یا تو اس وقت رات کے اس وقت پہر پکاؤ جب کہ اس کی خوشبو ہی نہ باہر آئے، اس کی خوشبو باہر نہ آئے، اس لیے کہ کسی غریب کے بچوں نے سونگھ لیا، اگر انہوں نے ضد کر لی تو پھر ان کا کیا ہوگا، یا پھر چھوڑا جو ہے وہ زیادہ رکھ لو، کسی ساتھ ہمسائے کو بھی دے دو. ہمارا دین تو اتنا ہے. یہاں پیسوں کی نمائش کی جاتی ہے، ہاں جی، یہاں کس کس دکھ پہ ہم جو ہے وہ بات کریں. یہ چند دن پہلے شادیاں جو ہیں لوگوں نے موبائل پھینکے، ہاں جی، اور موبائلوں کی بارشیں ہوتی رہی، میڈیا بھی دکھا رہا ہے فلاں بڑا ہو گیا. بھائی کیا ہوا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا حقوق ہے، ان سے پیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقوق العباد کو سمجھنے، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.